میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز شیعہ کی جانب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ایک بہت ہی بڑے اور خطرناک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے، میری بات کو ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ توجہ فرمائیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دروازہ گرایا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارے تھے، مکے مارے تھے، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو گرایا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہیں۔ اللہ کی قسم، یہ باتیں لکھتے وقت میرا دل ڈر رہا ہے، بولتے وقت میرا دل کانپ رہا ہے، مگر کیا کروں؟ اگر یہ جملے نہ لکھوں گا یا نہ سناؤں گا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح کے الزام لگاتے ہیں اور کس طریقہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیسے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ اب توجہ فرمائیں۔ وہ عمر جو غریب کے بچے کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ عمر جو پیاسے کتے کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، وہ عمر جو لوگوں کو جنگل سے لکڑیاں لا کر دیتا ہے، وہ عمر جو بوڑھی عورتوں کے گھروں میں صفائی کرتا ہے، وہ عمر جو عورتوں کو پانی بھر کر لا کر دیتا تھا، وہ عمر جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیتا تھا، وہ عمر جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر لوگوں کے گھروں کی خبر گیری کرتا ہے، وہ عمر جو کہتا ہے اگر پیاسا کتا بھی مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں، وہ عمر جس کے دور میں شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے تھے، وہ عمر جس کے دور میں زیور سے لدی عورت اکیلی میلوں سفر کرتی تھی، وہ عمر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر اپنے ماموں کو قتل کر دیا تھا، وہ عمر جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی شہر بانو سے کی تھی، وہ عمر جس کی برکت سے اہل بیت کا خاندان چلا ہے، وہ عمر جو یتیموں کے بچے رونے نہیں دیتا تھا، وہ عمر جو نبی کی خاطر اپنی بیٹی کو قتل کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ کیا بھلا وہ عمر نبی کی بیٹی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہو، نبی کی اہل بیت ہے، اہل بیت کا چشم و چراغ ہو، جنتی عورتوں کی سردار ہو، علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کی بیوی ہو، حسنین کریمین کی والدہ ہو، نبی کی لاڈلی ہو، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ تھپڑ مار سکتے ہیں، مکے مار سکتے ہیں، ان کے حمل کو گرا سکتے ہیں؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یار لوگوں کے ہاں یعنی شیعہ کے ہاں 12 معصوم بھی ہیں اور عالم الغیب بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان 12 معصوموں میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت موجود تھے، وہ ہی بتا دیتے کہ یہ عمر میری بیوی سے ظلم کرے گا، یا حضرت امام حسن یا امام حسین ہی بتا دیتے کہ یہ عمر ہماری والدہ سے یہ ظلم کرے گا۔ انہوں نے عالم الغیب ہونے کے باوجود بھی نہیں بتایا۔ تیسری بات، تمہارے نزدیک تو نبی بہت بڑے عالم الغیب ہوتے ہیں، چلو نبی ہی اپنی امت کو بتا دیتے کہ میرے بعد عمر میری بیٹی پر ظلم کرے گا، اس کو مارے گا، وہ روئے گی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی فرما رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کبھی فرما رہے ہیں میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے، کبھی فرما رہے ہیں اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا ہے، کبھی فرما رہے ہیں عمر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، کبھی فرما رہے ہیں عمر جنتی ہے۔ اللہ کے نبی کبھی فرما رہے ہیں عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ اللہ کے حبیب کبھی فرما رہے ہیں عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ اگر نبی کو یہ پتا ہوتا کہ عمر میری بیٹی پر ظلم کرے گا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنی حدیثیں بیان کرتے؟ میں کہتا ہوں چلو تم ہی بتا دو، اگر تم کو پتا ہو کہ فلاں آدمی میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے گا تو کیا تم اس کی شان بیان کرو گے؟ کیا تم اس کی شان بیان کرتے ہو؟ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہو؟ کبھی نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم غیرت مند ہو تو تم اس کو مروا دو گے۔ ظالمو، تمہارے اندر اتنی غیرت ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیرت کے پہاڑ تھے۔ اگر ایسا معاملہ ہونے والا ہوتا تو نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے کہ میرے بعد عمر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسے کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دینا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتیوں کا چراغ کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا برا سلوک کوئی نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 اماموں کے عالم الغیب ہونے میں اختلاف ہے، مگر اللہ کے عالم الغیب ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ وہ اللہ جس نے صحابہ کی شان میں 700 آیتیں نازل فرمائی ہیں، وہ اللہ ہی بتا دیتا کہ اے نبی آپ کے بعد عمر آپ کی بیٹی فاطمہ سے یہ سلوک کرے گا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے میں سینے کے رازوں کو جانتا ہوں۔ اللہ تو ماضی، حال، مستقبل کے سب حالات کو خوب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن نازل کرتا رہا، اللہ نے عمر کی شان میں قرآن کی 27 آیتیں نازل فرمائی، مگر یہ نہیں فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ سے برا سلوک کرے گا۔ میں کہتا ہوں تم ہی بتا دو، تم کو پتہ بھی ہو کہ فلاں میرے گھر والوں سے برا سلوک کرے گا، کیا تم اس کی شان بیان کرو گے؟ پکی بات ہے اگر کوئی عہدہ دیا بھی ہے اس کو تو واپس لے لو گے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہوتے تو اللہ عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن نازل نہ کرتا، بلکہ اپنے نبی کو فرماتا کہ اے نبی عمر آپ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برا سلوک کرے گا اور تم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان نہ کرو، اور اللہ کا قرآن میں عمر کی شان بیان کرنا اور نبی کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنا اس بات کی پکی دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آگے بات سنیے میرے پیارے بھائیوں، اگر فرض کریں عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا برا سلوک کیا تھا تو کیا اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تھے؟ حضرت امام حسن کہاں تھے؟ امام حسین کہاں تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین؟ کیا معاذ اللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر سے ڈر گئے تھے؟ وہ فاتح خیبر مرحب کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دینے والے عمر بن غد کو جو 1000 کا مقابلہ کرتا تھا اس کو تلوار مار کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو دور پھینک دیا تھا، کیا وہ معاذ اللہ عمر رضی اللہ عنہ سے ڈر گئے تھے؟ میں کہتا ہوں تمہارے اندر اتنی غیرت ہے، اگر کوئی تمہاری بیوی کو تھپڑ مارے، مکے مارے تو تم اس کو قتل کر دو گے، خاندانی دشمنی شروع ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں شیعو تم ہی بتا دو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اگر عمر رضی اللہ عنہ ایسا عمل کریں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کہاں گئی تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کہاں گئی تھی؟ کیا اس واقعہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیا تھا یا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی؟ میں کہتا ہوں تم لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان لگا کر اصل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل ثابت کر رہے ہو، جبکہ میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدل نہیں ہے، وہ تو شیر خدا ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس واقعہ پر کوئی ایکشن نہ لینا اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ کوئی واقعہ نہیں، یہ سب بنائی ہوئی کہانی ہے۔ فرض کریں اگر یہ واقعہ کچھ نہ کچھ ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ضرور کوئی نہ کوئی رد عمل آتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے زیادتی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ذرا برابر بھی رد عمل نہ آنا یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ یہ بات کہنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے مارے تھے، تھپڑ مارے تھے، اللہ معاف فرمائے ان کا بچہ ضائع کیا تھا، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی سچ نہیں ہے۔